This is my humble request. Please view video beginning to end. Thank you. یہ لکھا جائے گا کہ جی یہ بتایا جائے گا کہ کون سی بیوقوفی والی کنٹریز کون سی ہیں، حماقت والی کنٹریز کون سی ہیں، تو پاکستان بڑی آسانی سے پہلی یا دوسری پوزیشن لے لے گا وہاں پہ. پہلی بات، آپ لوگوں کو کشمیر کی پڑی ہوئی ہے، بالکل ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. جو آزاد کشمیر یہاں پر ہے، وہاں پر کون سے آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، جس کو دیکھ کر انڈین آکوپائڈ کشمیر والے یہاں پر آنے کے لیے رو رہے ہوں گے. میں وہاں پہ لاسٹ اگست میں گئی تھی اور 4 دن رہ کر آئی ہوں آزاد کشمیر میں، شو بھی بنا کر لائی تھی. وہاں پہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی فیسلٹیز پاکستان جیسا گورنمنٹ. کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 5 اگست کو بھارت نے 370 آرٹیکل 370 اور 35 سے ہٹایا تھا. اس کا اب 1 سال پورا ہونے جا رہا ہے، اور 5 اگست کو رام مندر کا جو ہے شلانیاس بھی ہونے جا رہا ہے. اس پر پاکستانی بہت ہی پریشان ہے، اور ان لوگوں نے 370 اور 35 کے 1 سال پورا ہونے پر کچھ اعلان کیے ہیں، اور وہ اعلان ہے کہ کشمیر ہائی وے کا نام بدل کر سری نگر ہائی وے رکھ دیا جائے گا، اور کچھ نقشہ وغیرہ بھی ان لوگوں نے چینج کیا ہے. اس پر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، 4 پاکستانی بیٹھ کے آپس میں بات کر رہے ہیں، جس میں آرزو کاظمی نے اس پاکستانی ISI کے ایجنٹ ککر چیمہ کو بہت جو ہے ڈھنگ سے دھویا ہے. اس آرزو نے کہا ہے کہ آپ نام ہٹا لو یا کچھ بھی کر لو، ہماری پاکستانیوں کی جو ہے وشو میں کوئی نہیں سنتا ہے، اور ہم کو جو ہے کسی بھی درجے کا نہیں مانا جاتا ہے. یہاں تک کہ ہمارے مسلم کنٹریز بھی جو ہے بھارت کے پردھان منتری کو ہائیسٹ سول ایوارڈ سے سمانت کرتے ہیں. تو چلیے دوستوں، دیکھیے گا یہ ڈیبیٹ کیا چل رہی ہے لوگوں کی. جو نریندر مودی صاحب کل کرنے جا رہے ہیں، رام مندر کا افتتاح بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کشمیری مسلمانوں کے لیے مشکل وقت ہوگا، یا کہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریزسٹنس اور زیادہ تیز کریں گے؟ آرزو کاظمی. چیمہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کے لیے ہر جگہ پر ہی مشکل ہے، لیکن کشمیر میں جس طرح کی سچویشن ہے تو اس کے اوپر بالکل میرا خیال ہے کہ جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کو بات کرنے کی ضرورت ہے، اور انڈیا پاکستان کو بھی ٹیبل پہ آنا پڑے گا. جہاں تک یہ بات ہو رہی ہے کہ 5 اگست کی، کہ 5 اگست لاسٹ ایئر جو ہے اس سے جو ہے وہ بھارت کا ایک ظالمانہ چہرہ سامنے آیا، جو ابھی ہمارے پینلسٹ بھی بتا رہے تھے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کا ایک بے وقوفانہ چہرہ بھی سامنے آیا ہے. جس طرح کی حرکتیں اور جس طرح کے ایکشنز پاکستان نے کیے ہیں، کبھی میپ چینج کر رہے ہیں، کبھی کشمیر ہائی وے کا نام سری نگر ہائی وے رکھ رہے ہیں، کل کو یہ اسلام آباد کو دہلی کہہ دیں گے اور کراچی کو ممبئی کہہ دیں گے. اس طرح کے عجیب بچوں والی حرکتیں جو ہیں انہوں نے شروع کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا ہمارے اوپر ہنس رہی ہے. اگر دنیا کو کوئی لسٹ بنائے کہ یہ لکھا جائے گا کہ جی یہ بتایا جائے گا کہ کون سی بیوقوفی والی کنٹریز کون سی ہیں، حماقت والی کنٹریز کون سی ہیں، تو پاکستان بڑی آسانی سے پہلی یا دوسری پوزیشن لے لے گا وہاں پہ. پہلی بات، آپ لوگوں کو کشمیر کی پڑی ہوئی ہے، بالکل ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے لیے اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. جو آزاد کشمیر یہاں پر ہے، وہاں پر کون سے آپ نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، جس کو دیکھ کر انڈین آکوپائڈ کشمیر والے یہاں پر آنے کے لیے رو رہے ہوں گے. میں وہاں پہ لاسٹ اگست میں گئی تھی اور 4 دن رہ کر آئی ہوں آزاد کشمیر میں، شو بھی بنا کر لائی تھی. وہاں پہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی فیسلٹیز پاکستان گورنمنٹ ان کو نہیں دے رہی ہے. ان کے پاس جو کارنر پہ رہتے ہیں، یعنی بارڈر کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں،
ان کو اتنا بھی نہیں دیا گیا کہ اگر وہاں سے کوئی شیلنگ ہوتی ہے, کوئی فائرنگ ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بچا سکے. انہوں نے کہا جس وقت پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی تب ان کو تھوڑا بہت یہ دیا گیا تھا, لیکن اب بالکل بھی نہیں پوچھا جا رہا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. ایئرپورٹس وہاں کے بند ہیں, سڑکیں وہاں پہ صحیح نہیں ہیں. میں 2-4 گھنٹے چل کے اس جگہ پہ پہنچی تھی جہاں پہ میں نے وہ شو بنانا تھا, جہاں پہ میں نے لوگوں سے پوچھنا تھا کہ وہ لوگ وہاں پہ کس حال میں رہتے ہیں. یا تو آپ نے یہاں پہ پیرس بنا دیا ہوتا, پیرس نہ بنایا ہوتا, کراچی اسلام آباد ہی بنا دیا ہوتا, تو آپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوتے کہ جی ہم نے دیکھے جو ہمارے پاس کشمیر ہے, چاہے وہ ہمارے پاس جیسے بھی ہے, ہم نے اس کو کتنا ترقی دے دی, کتنا زیادہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ باقی دنیا ہمیں کہے کہ بھائی وہ والا بھی جو انڈیا کے پاس ہے وہ بھی پاکستان کو دے دو. لیکن یہاں پہ جو حال ہے وہ دیکھ کے تو یہاں کے کشمیری برا بھلا کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں. کل میری طارق فتح صاحب سے بات ہوئی ہے, انٹرویو بنایا ہے, ان سے بھی میں نے پوچھا, مختلف لوگ جو ڈفرینٹ کنٹریز میں رہتے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے, کوئی 4 لوگ بھی باہر نہیں نکلے ہیں کہ یا نکلنے کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ باہر نکلیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے 5 اگست کے لیے. کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم 1 منٹ کی خاموشی کر رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے کہ پورا پاکستان 1 منٹ کے لیے چپ ہو جائے گا. ہمیں چپ ہونے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ ہمیں تو ویسے ہی کوئی نہیں سنتا. ہمیں سنتا کون ہے, جو ہماری چپ ہونے کو کوئی نوٹس کرے گا. ہمیں سب سے پہلے اپنی پوزیشن کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم گانے بنا رہے ہیں, ساری دنیا پریشان ہے, سب لوگ کشمیر پریشان ہے, یا پاکستان یا انڈیا میں بات ہو رہی ہے, ہم یہاں پہ گانے ریلیز کر رہے ہیں. مطلب ہم نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے, وہ بھی ہم بیچ کے کھا گئے. اگر ہم کچھ بچے ہم نقشے ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم کہیں پہ کچھ دکھا, لوگ بھی ہمارے جیسے, کیونکہ ہم وہیں سے نکل کر آئے ہیں نا, تو بیوقوفی کی جیسی ہیں. وہ بھی بعض دفعہ کہتے ہیں جی ویسے بتانا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے بھی اپنا میپ بنایا ہے اور بڑی جلدی ہم انڈیا پہ قبضہ کر لیں گے اور بس یہی ہوتا رہے گا. چیما صاحب مجھے اشارے کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے چیما صاحب پریشان ہو گئے. نہیں, میں پریشان نہیں ہوا, آپ کا موقف ہے, آپ کو اپنا موقف دینا چاہیے. میں آگے جانا چاہتا ہوں. میرا بھاشن آپ نے ادھورا چھوڑا دیا. میں نے آپ کا بھاشن جو ہے وہ سنا ہے. اگر آپ کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہیں تو پہلے مجھے تو ایسا, میں نے سب کو ٹائم دینا تاکہ باقیوں کو بھی ٹائم مل سکے. میں اگلی باری پھر آؤں گی نا, تھوڑا میں آپ کا جو بھاشن ہے اس کے اوپر تھوڑا ریپلائی کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں آپ کی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھیں آرزو, ایک بات جو ہے آپ کو سمجھ ہونی چاہیے, ایک مسئلہ ہے بنیادی حقوق کا اور ایک مسئلہ ہے ڈیولپمنٹ کا. دونوں کو مکس نہ کریں. بنیادی حقوق ہونا, جانوروں کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں. آپ اگر پیرس کی بات کریں گے اور بنیادی حقوق کی بات کریں گے تو دونوں ہم نے جی آزاد کشمیر کو کیا پیرس بنا دیا ہے؟ نہیں, ہم تو خود پیرس نہیں ہے. کیا دلی پیرس ہے, ممبئی پیرس ہے؟ کیا انڈیا میں کون سے 2 شہر یا 1 شہر بتا دیں جو پیرس ہے؟ آرزو کاظمی, میری بات سنیے گا, میں کمپلیٹ کر لوں, پھر میں فخر کو بھی ساتھ لینا ہے. کشمیر کا مسئلہ بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. کشمیر کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ ایک انسان کو حق ہی نہیں. آپ نے کہا 4 لوگ باہر نہیں نکلے. دیکھیں, نہ وہاں پہ انٹرنیٹ, نہ وہاں پہ میڈیا, نہ وہاں پہ کوئی بندہ اس کو پورٹری کر سکتا ہے. کیسے پتہ چلے گا کون باہر نکلا ہے کون نہیں نکلا؟ کوئی آواز جاتی ہے وہاں سے. اور دوسری بات صاحبہ, میں اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بٹل کر لوں, پھر میں آگے بھی جاؤں گا. آپ جو مرضی بولیں, آپ کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی سچویشن کو بہت آئیڈیل نہیں ہے, میں یہ مانتا ہوں. حقیقت ہے جو ہونا چاہیے تھا, جو راجہ فہیم کیانی نے بھی بہت ساری باتیں کی, لیکن کشمیری بنیادی حقوق مانگتے ہیں, آزادی مانگتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ حق ملے جو ایک آزاد لوگوں کو حق چاہیے ہوتا ہے. اس کا پیرس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ حق افریقہ کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے, کشمیر کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے, یورپ, امریکہ اور پاکستان کے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے. سو میرا تو یہ موقف ہے. سو اگر ہم چیما صاحب دیکھیں, ڈیولپمنٹ اور مسئلہ کشمیر یہ دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. دیکھیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق بھی یہ سیکنڈ پرائرٹی ہے ہماری. پہلے ہماری جو کشمیر کے مسئلے میں پرائرٹی ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. آج انسانی حقوق بند ہو جائے کہ ہم اپنا پیدائشی اور جائزہ
حق آزادی لینا ڈیمانڈ کرنا بند کر دیں گے تو ہمارا جو بنیادی جو مسئلہ ہے کشمیر کا ہمارا رائٹ آف ڈٹرمنیشن ہے, اس سے اوپر کشمیری کمپرومائز کرنے بالکل میں بھی یہی آپ کی بات کر رہا ہوں. ہمارا ایگو کا مسئلہ ہے, ہمارا کوئی یہ بات نہیں کری میں ڈیولپمنٹ کا یا انسانی حقوق کا, ڈیولپمنٹ کا بھی ہے. آپ نے یہاں پہ ایسا کیا کیا کہ آپ ادھر بھی مانگ رہے ہیں؟ بات صرف ایگو کی ہو رہی ہے دونوں کنٹریز میں, دونوں اپنی ایگو دکھا رہے ہیں اور کچھ نہیں. کشمیریوں سے نہ پاکستان کو کوئی دلچسپی ہے اور نہ بھارت کو کوئی دلچسپی ہے, سب کی نظر سے زمین کے اوپر ہے اور کچھ نہیں, ورنہ کشمیریوں کو خود ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ وہ یہ اختیار تو آپ کو کسی نے نہیں دیا نا کہ آپ جو سویپنگ اسٹیٹمنٹ کریں. یہ اختیار تو کشمیریوں کے پاس ہے, اور وہ جو وہاں پر جو ظلم و جبر کے سائے میں رہ رہے ہیں تو وہی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا قدر ہے, ورنہ دیکھیں کہ برما کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو اسٹانس جو ہے ہمارا جو آزاد کشمیر ہے, گلگت پاکستان ہے, اس کو تو پاکستانی افواج نے ہی ڈیفینڈ کیا ہوا ہے, ورنہ تو مودی تو کہہ چکا ہے, وہ موسم کا حال بتا رہا ہے گلگت کا اور مظفر آباد کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہمارا جو ڈیڈیکیٹڈ پارٹ ہے جس کو ہم نے خود آزاد کروایا تھا, 7 ماہ ہمارے اباء و اجداد خود لڑے, اس کو رجوری کو ہمارے لوگوں نے 7 ماہ جو ہولڈ پہ رکھا, اور رجوری جو فول ہوا تھا اپریل 19. آپ نے کہا جی کہ وہ کشمیری تو باہر ہی نہیں نکلتے, وہ 4 لوگ باہر نکلے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 72 سالوں سے 73 سالوں سے جو ایک مسئلہ زندہ ہے, جو ایک ایشو زندہ ہے, وہ کیا یورپ کی وجہ سے زندہ ہے, یا وہ افریقہ کے لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے, یا وہ لیٹن امریکہ کے لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے, یا کہ وہ کشمیریوں نے اپنے خون دے کے اور پاکستان کے لوگوں نے اپنا پیسہ, اپنی دولت اور ہمارے فوجیوں نے اپنی جانیں دے کے کشمیر کے مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے. اور آپ کا موقف یہ ہے کیا کہ کشمیری باہر نہیں نکلتے؟ وہاں پہ تو کرفیو لگا ہے اگر باہر نہیں نکل رہے. ان کو پتا ہے اگر باہر جائیں گے تو بھارتی فوج گولیاں مارے گی, تو اس سے اچھا جان بچاؤ, عقل سے ساتھ لو, اور کل آئندہ پھر ہم بھارت کا کسی اور طریقے سے مقابلہ کریں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کشمیری جو ہے وہ بھارت کے خلاف لڑ نہیں رہے, یا ان کو اسٹرگل ہی نہیں کر رہے؟ کیا آپ کا یہ موقف تھا کہنے کا؟ چیمہ صاحب, سب سے پہلے تو میں کشمیر کے لوگوں کو کشمیر سے باہر نکلنے کے لیے نہیں کہہ رہی تھی. میں باقی دنیا میں, یورپ میں, کینیڈا میں اور دوسری دنیا میں, یورپ میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں وہاں کی بات کر رہی تھی کہ وہاں پہ جو کمیونٹی رہتی ہے کشمیر سے ریلیٹڈ, ان کو باہر نکلنا چاہیے تھا, ان کو باہر نکل کے پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. میں انڈیا آکوپائڈ کشمیر کی بات ہی نہیں کر رہی تھی, میں نے آپ سے یہ کہا تھا. اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری 2-3 جگہ پہ بات ہوئی ہے کئی لوگوں سے, انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں چل رہا, جو کہ انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ کرفیو تھا, کرفیو ہے, اور ابھی بھی 2 دن سے بہت زیادہ اسٹرکٹ کرفیو ہے, اور وہاں پہ انٹرنیٹ وغیرہ بھی نہیں چل رہا. یہ بات آج میں انڈین چینل پہ تھی تو وہاں پہ ایک کشمیری پینلسٹ آئی ہوئی تھی, انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے. تو سب سے پہلی بات آپ یہ کلیئر کریں کہ میں بات کر کہاں کی رہی تھی. دوسرا اس چیز کو دونوں کنٹریز کو میں کہہ رہی ہوں کہ انڈیا پاکستان دونوں ایگو بنا رہے ہیں, اپنی ایگو لے کے چل رہے ہیں, کوئی کشمیر کے لوگوں کا نہیں سوچ رہا ہے. اس لیے ان کو سب سے پہلے جو کشمیری رہتے ہیں, جو پاکستان میں کشمیر ہے, جو انڈیا میں کشمیر ہے, ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے, ان سے ووٹنگ کرانی چاہیے, یا جو بھی ان کی رائے لینی چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. زبردستی میں کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا ہندوستان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو وہاں کے رہنے والے ہیں اصل میں ان کو حق ہونا چاہیے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بہت جانیں جا چکی ہیں, اس میں ہر کوئی انوالو ہے, پاکستان بھی, بھارت بھی, اور کشمیریوں کی اپنی اسٹرگل بھی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان, جانی نقصان ہم سالوں سے دیکھتے آ رہے ہیں. اب بہت ہو گئی ہے. باقی انٹرنیشنل کمیونٹی تو ایسے نہیں کھڑی ہوگی کہ ہم میپ میں کچھ لکھ دیں, ہم روڈ کا نام کچھ رکھ دیں, جو مرضی کر دیں, اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ پاکستان اسی کو سالو کرنے پہ دھیان دے دے تو بہت بڑی بات ہوگی. کشمیر کے ایشو پہ ہم بولتے رہے ہیں اور ہم آگے بھی 200 سال بولتے رہیں گے, اور یہی چلتا رہے گا. 200 سال کے بعد بھی اگر کوئی ہم میں سے ہوا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مسئلے کو سالو ہوتا دیکھے گا, جب تک کہ
کشمیریوں کو دونوں کنٹریز پیچھے نہیں ہٹیں گی, اپنی اپنی فوجیں باہر نہیں نکالتے اور ان کو رائٹ نہیں دیتے کہ وہ خود ڈیسائیڈ کریں. میرا گھر ہے, میرا گھر اگر ہو تو آپ یا چودھری صاحب یا کوئی تیسرا چوتھا کون ہوتا ہے مجھے بتانے کے لیے کہ میں کیا کروں؟ مجھے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اسی طرح سے کشمیریوں کو رائٹ دیں کہ وہ خود یہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہ چاہتے کیا ہے. اگر وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم تو ہیومن رائٹس وائلیشن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں تو بھائی ان کو اکیلا رہنے دیں, ان کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں. اور ہیومن رائٹ وائلیشن ہی چائنا پہ بھی اپلائی ہوتی ہے, جس کو ہم مان نہیں رہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری بے شک نہ ہو چائنا, لیکن پھر بھی اگر آپ ہیومن رائٹس پہ بات کریں گے تو آپ چائنیز مسلم پہ بھی بات آپ کو کرنی ہوگی. اس لیے نہیں کہ چائنا ہمیں آج کل کھانے کو دے رہا ہے تو ہم بولیں گے نہیں. جی آرزو, آپ نے صحیح کہا کہ جو دونوں ممالک کی جو افواج ہیں وہ ان کو نکلنا چاہیے. یہ تو میرا خیال ہے کہ اگر کیا ہی اچھا ہو اگر بھارت اقوام متحدہ کی جو ہے وہ قراردادیں مان لے, اور کیا ہی اچھا ہو کہ ایون کے جو شملہ ایگریمنٹ ہے بھارت تو آرزو کاظمی صاحبہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے. کجا کے اس مسئلے کو چودھری حمید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, کشمیر سے ہیں اور معاملے کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں کہ کجا اس مسئلے کو گلوبل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ حل کیا جاتا اور ہم اسے ملٹی لیٹرل فورم جو ہوتے ہیں وہاں ڈسکس کرتے. اچھا بھارت نے کہا ہم وہاں نہیں کریں گے, اچھا جی آپ کو ہمارا شملہ ایگریمنٹ ہے, اچھا جی ہم بائی لیٹرلی کریں گے. اچھا انہوں نے بائی لیٹرلی بھی نہیں کیا, انہوں نے یونی لیٹرل اکیلے ہی کر دیا. تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کو ریبٹل کر رہا ہوں, ریپلائی کر رہا ہوں اور اپنے ویورز کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ پاکستان کی حد تک اگر ہو کہ ہمیں اگر کشمیریوں کے مستقبل میں کوئی بھی قربانی دینی ہو, فوجیں وہاں سے باہر نکالنی ہو, پاکستان سب کچھ کرے گا کہ کشمیریوں سکھی رہیں. لیکن بھارت تو نہ یون کی قراردادیں مانتا ہے, نہ بائی لیٹرل ایگریمنٹ مانتا ہے. وہ تو اس وقت خمار میں ہے, نریندر مودی صاحب نے خمار ڈالا ہوا ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آرزو آپ کچھ کہنا چاہیں گی ورنہ میں کنکلوڈ کروں؟ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی چیمہ صاحب کے جو پرائم منسٹر عمران خان ہے ان کو چاہیے وہ اپنے ایڈوائزرز فوراً چینج کر دیں تاکہ نیکسٹ ایئر جب ہم کشمیر ڈے منائیں یا 5 اگست منائیں تو ہم کوئی ڈھنگ کی کوئی تمیز کی ہم کوئی ایکٹیویٹیز دیکھ سکیں, بجائے اس کے کہ 1 منٹ کے لیے چپ رہیں گے, چین بنائیں گے, گانے گائیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ روڈز کے نام چینج کرنے سے, اس طرح سے کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو پلیز اپنے ایڈوائزر کو چینج کریں تاکہ تھوڑا سا IQ لیول بڑھے اور ہم کچھ اچھا دیکھنے کو ملے. جی آپ سب لوگوں کی اپنی اپنی اوپینین ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم جن کے پاس الیکٹڈ مینڈیٹ ہے اور ساری سیاسی جماعتوں کا ٹوٹل پولیٹیکل کانشسنس اور تمام بیوروکریسی اور سول ملٹری لیڈرشپ, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں, سول بیوروکریٹس بھی ہیں, ملٹری کے آفیسرز بھی ہیں جو کہ بہت اچھی پالیسیز بناتے ہیں. ہر چیز